السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 135 اور 136 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور پھر جتنا بھی سلسلہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل ہے، اس کی اہم فلسفی، اس کی فکر، اس کا اعلیٰ نظریہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر تاریخی تسلسل سے کوئی فکر اور فلسفہ منظور اور قبول ہوگا تو وہ ان بزرگوں کا ہے، اور ان بزرگوں کی طرف جو رہنمائی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ بزرگ اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بعد اپنی اولاد کو بھی اسی کی تربیت کر کے گئے ہیں۔ لیکن تمہارا یہ جو کہنا ہے یہود و نصارہ کا کہ یہ بزرگ کوئی یہودی تھے یا عیسائی تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج کے درس میں بھی اللہ رب العزت تاریخی تسلسل سے اسی فکر اور فلسفے کی اہمیت ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر اس فکر اور فلسفہ پر ایک عملی نظام ہے، عملی سیاسی معاشی معاشرتی نظام، اس کی اہمیت اللہ رب العزت واضح فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، كُونُوا، ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدوا، تم ہدایت پالو گے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت یہی رہنمائی دے رہے ہیں کہ یہ جو یہودی یا عیسائی یہ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پالو گے۔ یہ کیا ان کا مطالبہ ہے؟ چنانچہ ایک تو میرے عزیزو یہ یاد رکھو، یہودیت نصرانیت تاریخی تسلسل سے ثابت ہوا کہ اصل میں جو فکر اور فلسفہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ وہ تو ملت ہے،
ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ جو تحریک حنیفی کے مرکز اور بانی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ملت ابراہیم، وہ اصل میں ایک فکر اور فلسفہ ہے، ایک پروگرام ہے، ایک شعوری جد و جہد ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ مشرکین مکہ بھی تو یہ کہتے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ان میں بھی ایک گروہ کا یہ دعویٰ تھا۔ اللہ رب العزت نے تینوں کی مذمت فرما دی، نہ تو ابراہیم یہودی ہے، نہ ابراہیم نصرانی ہے، نہ ابراہیم مشرک ہے، بلکہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ۔ وہ اعلیٰ پروگرام رکھتے ہیں، اعلیٰ فلسفی رکھتے ہیں، فلسفہ توحید، اور اس پر عملی جد و جہد رکھتے ہیں۔ قولوا، آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، بڑی توجہ سے میرے عزیزو، ترتیب سے گفتگو سنیے۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آمنا باللہ، پہلی بات یہ ہے، یہ سچی جماعت حزب اللہ، ملت ابراہیم پر جو سچی جماعت ہے، پہلے تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، تیسرے نمبر پر وما انزل الی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، اور جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور آپ کی اولاد جو انبیاء علیہم السلام کا ایک تسلسل ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیا گیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا اللہ کے نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ ذرا توجہ کیجئے میرے عزیزو، ترتیب دیکھیے۔ آمنا باللہ، انزل الینا، ہماری طرف نازل کیا گیا کلام مقدس قرآن پاک، اور پھر آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پورا سلسلہ انبیاء علیہم السلام ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، موسیٰ وعیسیٰ اور تمام نبی۔ ذرا یہ جو ترتیب ہے اور ایک تسلسل ہے، یہ کتنا اہم ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کر سکتے بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مصدق ہیں، پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانشین ہیں، پہلے تینوں آسمانی کتابوں کے جانشین، انبیاء کے جانشین، اور قیامت تک رہنمائی کے جو مرکز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ کی رہنمائی کیا اسی دور میں آئی؟ نہیں، اس کا تاریخی تسلسل اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، بڑے برگزیدہ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہیں، سچی رہنمائی دینے والے ہیں۔ اپنے اپنے ادوار میں انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے، باطل کا، طاغوت کا، ظلم کا مقابلہ کیا ہے۔
اور یہ کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اور اللہ کے مقابلے میں جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں ان کا انکار۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کا انکار کرو نا۔ یہ جو نفس امارہ ہے ہمیں ہر قسم کی برائی پر ابھارتا ہے۔ سب سے پہلے میرے عزیزو اپنے اس نفس کا مقابلہ کرو۔ پہلا جہاد یہ ہے، نفس کو مارو، نفسانی خواہشات کو مارو، نفسانی خواہشات کو مارو۔ یہ نفس کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کے مقابلے میں ہمیں ابھارتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سب سے بڑی بات اسلام ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ جھک جاؤ تو اللہ کے سامنے وہ جھک گئے۔ اور وہاں بھی عرض کیا تھا میرے عزیزو، عبادت وقتی بات نہیں ہے، یہ جز وقتی اسلام، جز وقتی اطاعت و فرما برداری، یہ تو منافقت ہے۔ کل وقتی عبادت ہے، کل وقتی اسلام، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کو بڑا سمجھنا، اور پھر تمام شعبہ جات میں اللہ کے سامنے جھکنا۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا، اطاعت و فرما برداری کرنا، میرے عزیزو یہ انبیاء کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے بھی ایسے ہونا ہے، اپنے قلب، اپنے دماغ اور اپنی جسمانی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ اللہ رب العزت ہماری عبادات بھی قبول فرمائے، اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔